اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر لیکن نہایت ہی جامع سورت کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے، اللہ کا نازل کردہ وہ دستور ہے جس کے مطابق اس کائنات میں رہنے والے انسانوں کو زندگی گزارنی ہے، اور اگر انسان اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ اس دستور کے مطابق گزارتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق ان کو آخرت میں جزا دیں گے۔ اس سورت کے فضائل میں، اس سورت کے معانی پر متعدد علماء کرام نے گفتگو کی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کی صرف یہی صورت نازل کی جاتی تو بھی یہ انسانوں کی ہدایت اور مجموعی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ اگر ہم اس سورہ پر غور کریں، اس سورت کے مضامین پر غور کریں تو نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، جس کے اندر انسان اپنے اعمال و افعال کرتا ہے، اپنے ایمان و ایقان کو بناتا ہے، کسی چیز کو قبول یا رد کرتا ہے، تو ہماری ساری سرگرمیوں میں وقت کی جو اہمیت ہے اسی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ شریعت پر ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کے مطابق نیک اعمال کرتے ہیں، برے اعمال سے احتراز کرتے ہیں اور اس چیز کو خود تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کو بھی حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین حق کی طرف بلاتے ہیں، پھر ایمان و
ایقان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ مسلمانوں کا جو معاشرہ تیار ہوتا ہے، اس معاشرے میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ حق کی تلقین کی صورت میں، حق کی نصیحت کی صورت میں جب ان کو لوگوں کی طرف سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایذا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ صبر کرتے ہیں۔ تو اس سورہ میں ایمان، عمل صالح، حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت، صبر کی تلقین کی بات کہی گئی۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان 4 عناوین کے تحت پورا اسلام، پورا دین اسلام آ جاتا ہے، اور انہی 4 عناوین کے تحت ایک مسلمان کی ساری زندگی اور اس کی زندگی کی سرگرمیاں عبارت ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اس سورہ کو جامع قرار دیا گیا ہے، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ قول جو متعدد لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اگر انسانوں کی نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف یہی صورت نازل کی گئی ہوتی تو یہ صورت بھی اپنے آپ میں اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اس صورت کی روشنی میں انسان، مسلمان اپنی زندگی کا خاکہ بنا سکتا تھا، اور اس کی روشنی میں زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخ روئی کے ساتھ حاضر ہو سکتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔